الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر مما يخالل وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، میرے جوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے. بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترین کی جستجو میں انسان ہمیشہ سرگردہ پھرتا ہے. یہ صفت فقط انسانوں کے اندر ہے، جانوروں میں بالکل نہیں ہے. 2000 سال پہلے کبوتر نے جو گھونسلہ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد کبوتر ویسا ہی گھونسلہ بنا رہا ہے. 2000 سال پہلے چڑیا نے جو اپنا مالا اور نیسٹ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد چڑیا اپنا مالا ویسے ہی بنا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں عقل کا ایک جذبہ رکھا ہے، عقل کا مادہ رکھا ہے کہ انسان عقل کی بنیاد پر دن بدن آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بیل گاڑی سے راکٹ تک پہنچا، چھوٹی چھوٹی دکانوں سے بڑے بڑے مال تک پہنچا. کہ اللہ نے انسان میں عقل کا ایک جذبہ رکھا ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرے جوانوں، آگے بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک آگے بڑھنا دنیا کے لیے ہوتا ہے اور ایک آگے بڑھنا دین کے لیے ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر دین کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. کبھی تو اللہ نے کہا وَسَابِقُوا، آگے بڑھو، اور اللہ نے قرآن کریم میں آگے بڑھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ وہ لوگ جو نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اچھی حالت میں بھی اور خوف کی حالت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. اس ابو دردہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خیر کی مجلسوں کو تلاش کیا کرو، خیر کے موقعوں کو تلاش کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے چوکوں کے سامنے اپنے آپ کو لاتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے چوکے چلتے رہتے ہیں، اور اللہ اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے ان بندوں پر رحمت کے جوکے بیچتا ہے. پھر فرماتے تھے نیکی کیا کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کرو. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بلایا نہیں جاتا. اور فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو. اللہ نے موقع دیا ہے جوانی کا، زندگی کا، اس کی قدر کر کے اپنے آپ کو دین میں اور دین کی محنت میں آگے بڑھاؤ. کان میں اذان کی آواز کے پڑھنے کے بعد نماز کے پڑھنے میں جلدی کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. چل کر آنے کا بھی نہیں کہا، اللہ کی طرف بھاگنے کا حکم ہے. اللہ کی طرف بھاگو، ہماری منزل اللہ کو پانا ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. ہماری زندگی کی دوڑ دھوپ اللہ کو پانا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ مل جائے. کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتی ہے. ابن آدم انی لک احبک، یا آدم کے بیٹے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. فبحقی کلی محبہ، میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ اپنے بندوں سے ہے. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، یہ آدم کے بیٹے جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کو یاد کرتا ہے. ہم گنہگاروں کے سامنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے ہمیں یاد کرتے ہیں. ان ذکرتنی ذکرتک و ان نسیتنی ذکرتک، لیکن میرے بندے جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا. وما کان ربک نسیا، آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا. میرا اللہ وقت پر کھانا کھلاتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے، اور وقت پر ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے. بس مجھے اللہ مل جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہماری منزل ہے. تو فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو. تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. آپ نے دیکھا مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے کہ اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا زمین پر کیا گرا ہے. اس طریقے پر دنیا میں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا. حق اور باطل کا ٹکراؤ، لوگ حق کو باطل سمجھیں گے، باطل کو حق سمجھیں گے، معروف کو منکر سمجھیں گے، منکر کو معروف سمجھیں گے، نیکی کو بدی سمجھیں گے، بدی کو نیکی سمجھیں گے. کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تو صبح کے وقت مومن ہو اور شام کے وقت کافر ہو جائے، شام کے وقت مومن ہو اور جب صبح اٹھے اس کے دل سے اسلام نکل جائے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جبکہ انسان دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. دنیا کی محبت میں اپنے دین کو دھکا دے گا اور دنیا کی محبت میں دین کو آگے پیچھے کر دے گا. اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا، اس کی خلوتیں گندی ہو جائے گی، اس کی راتیں گندی ہو جائے گی اور بستروں پر گناہ کرے گا. جب کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی کا دیکھنا بدل جاتا ہے، آدمی کی زبان کے بول بدل جاتے ہیں، آدمی کے کانوں کا سننا بدل جاتا ہے. سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع پر محنت جو فرمائی وہ ایمان کی محنت فرمائی. صحابہ کرام کے جسموں پر محنت نہیں فرمائی، صحابہ کرام کے دلوں پر محنت فرمائی. آپ نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا کہ جب دل بدل جاتے ہیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں، دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہوتا ہے، پوری باڈی صحیح سالم ہوتی ہے اور پورا جسم صحیح سالم ہوتا ہے. اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل ہے. دلوں میں ایمان کو اتارنا اور دل میں تقوی کو اتارنا، ایمان و نام یقین و تقوی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جتنا اندر کا یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا دل میں اللہ کا تقوی بڑھتا جائے گا. یہ دل میں رہنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ نہ آسمان ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ نہ زمین ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ انسان کا دل ہے. ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے اللہم حبب الیک الایمان، یا اللہ سب سے بڑی محبوب چیز مجھے ایمان بنا دے. آج کسی کو سائیکل محبوب ہے، کسی کو بائک محبوب ہے، دنیا کی تمام مادیات کی چیزیں آج ہمیں محبوب ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اللہ سے مانگا یا اللہ میرے دل کی محبوب چیز ایمان بنا دے. وزینہ فی قلوبنا، اور ایمان کو میرے دل کا ڈیکوریشن بنا دے، ایمان کو میرے دل کی زینت بنا دے. اللہم انی اسألوک ایمان یباشر قلبی، یا اللہ میں تو ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے. دل کی رگ رگ میں اللہ کی محبت، دل کی رگ رگ میں اللہ کا تعلق. میرے بھائیوں، آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے،
پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے، مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے، لباس ہمارے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اور راتوں کی خلوتوں کو گندی کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل مر چکا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، ہم نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور بایو پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اشد قسوۃ من الحجارہ، میرے دل سے اللہ کی محبت نکل گئی، میرے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، انسان آزاد ہو جاتا ہے، آدمی کی آنکھیں بے باک ہو جاتی ہیں۔ لقمان حکیم نے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کے قصے کو بیان کیا کہ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے یا تو کوئی گناہ کرے، آسمان کے کناروں پر کرے رائی کے دانے کے برابر، یا پہاڑوں کی چٹانوں میں کرے یا زمین کے تہخانوں میں کرے، یأت بها اللہ، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ راتوں کے بستروں کے گناہ اور راتوں کے اندھیروں کے گناہ اللہ امت کے سامنے کھولے گا، بیٹے کے گناہ اللہ ماں باپ کے سامنے کھولے گا، دوست کے گناہ اللہ دوستوں کے سامنے کھولے گا، اور راتوں کو اللہ کے سامنے تڑپنا اور راتوں کو اللہ کے سامنے روا۔ ایسے دنیا میں کتنے نوجوان ہیں جن کی جوانیاں راتوں کو اللہ کے سامنے رونے میں گزرتی ہیں، اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں، تب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، بھرپور جوانی کے باوجود سردی کے موسم میں اپنے لحاف کو چھوڑ کر وضو کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جوانی اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں۔ ایسے جوان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب اندر کا ایمان جب بن جائے گا، یہ اندر کا ایمان عمل کا تقاضا کرے گا، اندر کا ایمان نماز کا تقاضا کرے گا، اندر کا ایمان خلوتوں میں گناہوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی باریک چیزوں کو دیکھنے والی ہے۔ ہم دن میں کیا کرتے ہیں، ہماری جلوتیں کیسی ہیں، ہماری خلوتیں کیسی ہیں، میرا اللہ سب کچھ سنتا ہے، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دل میں ابھی ارادہ آیا ہے، نیکی کا ارادہ ہے یا بدی کا ارادہ ہے، اس پر اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تک میرے دل میں ارادہ نہیں آیا، مستقبل میں کون سا ارادہ میرے دل میں آئے گا، اس ارادے کا بھی اللہ کا پتہ ہے کہ میرے بندے کے دل میں نیکی کا ارادہ آئے گا کہ میرے بندے کے دل میں برائی کا ارادہ آئے گا۔ میرے جوانوں، دنیا چند دن کا سامان ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کلو بیت وَإِن طالت سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو سہی، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، ان کی قبر کے کیڑے مکوڑے ان کے بدن کو کھا گئے۔ میرے بھائیو، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ دنیا تو چند دن کا کھیل ہے، چند دن کی رونق ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا،
تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے کہ بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، یہاں کے دکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے سکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہیں، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے، یہ دنیا ہے، چند کھیل کا سامان ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ اپنے بندوں کو بتاتے ہیں، میرے بندو دل کے کانوں کسدے بات سنو، یہ دنیا تو کھیل کود ہے، یہ پورا ریلیف روڈ اور بڑے بڑے مالز اور بڑے بڑے اسٹور، جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے مارکیٹنگ ہیں، یہ اللہ کی نگاہ میں کھیل کود ہے۔ دنیا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَغْوٌ، یہ دنیاوی زندگی تو کھیل کود ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو میرے بھائیو آخرت کی زندگی ہے، اگر میں اور آپ آخرت کے منظر کو جان لیتے۔ اپنی جوانی کو بچاؤ، جب ایمان بن جاتا ہے، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا، اور ایمان جو بنتا ہے وہ دعوت سے بنتا ہے، اور ایمان مجاہدے سے پکتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایمان پھیلتا ہے۔ ایمان بنانا ضروری ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہو جائے، سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ ایمان یقین اور تقوی کا نام ہے۔ جب یقین بن جائے گا، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ جوانی میں تقوی بہت ضروری ہے۔ دنیا میں ایسے نوجوان گزرے ہیں جن کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، کبھی ان کے گناہوں پر کبھی دبا نہیں آیا، پاک جوانیوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، ان کی جوانی پر لوگ رشک کرتے تھے۔ ایسے جوان بھی ہیں، جب کانوپور کی مارکیٹ میں وہ گزرتے ہیں، نظریں جھکا جھکا کے چلتے ہیں، مارکیٹ کی ایک ایک چیز نظریں اٹھا اٹھا کے کہہ رہی ہیں، یہ کون جا رہا ہے، یہ کون نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ کون عاشق رسول جا رہا ہے، نظروں کو جھکا جھکا کے جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے۔ اندر کا ایمان جب بن جائے گا، انسان کی آنکھیں غلط نہیں دیکھے گی، انسان کی زبان کبھی غلط نہیں بولے گی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھتا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ابی المومن حضرت عمر کے زمانے میں، اور اس کی عبادات کو دیکھ کر ابی المومن اس کی عبادات پر رشک کرتے تھے۔ اتنے بڑے صحابی جو کسی سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان کی زندگی کو دیکھ کر، اس کا رکوع دیکھ کر، اس کے سجدے دیکھ کر، اس کا قیام دیکھ کر، اس کی آنکھوں کی پاک دامنی کو دیکھ کر عمر فاروق رویا کرتے تھے، کیا اللہ کا نیک بندہ ہے، کیسا خوبصورت نوجوان ہے، اس کی جوانی کتنی پاک دامن ہے۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے اس کا معمول تھا ایک کالوپور دریاپور کی طرح ایکٹیواؤں پر راتوں کو 2 بجے تک بیٹھنا اور 3 بجے تک بیٹھنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ مسلمان تو رات کو جلدی سوتا ہے، صبح میں جلدی اٹھتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہاں گئے وہ نوجوان جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارتے تھے؟ ارے میرے بھائیوں، عشاء کے بعد کا وقت سونے کا وقت ہے۔ عشاء کے بعد میرے نبی نے فرمایا لا سمورۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد تو قصہ کہانیوں کی اجازت نہیں ہے، البتہ مرد اپنی بیوی سے بات کرے یا کوئی دینی محفل ہو، دینی مجلس ہو، اس کے علاوہ دنیا کی باتیں کرنا علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ ہمارے جوان راتوں کو دیر تک جاتے ہیں، فجر کی نماز بستروں پر ہوتی ہے، ماں بھی سوئی ہے، باپ بھی سویا ہے، جوان لڑکا بھی سویا ہے، جوان لڑکیاں بھی بستروں کو آباد کر رہی ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائیو اللہ کے سامنے؟ ایک دن سوتے سوتے قبر میں جانا ہے۔ امام غزالی فرماتے رحمت اللہ علیہ، یہ نوجوان جس تو شاپنگ مارکیٹ میں اپنے شادی کے کپڑے خریدنے جا رہا ہے، خوشی کے کپڑے خریدنے جا رہا ہے، عید کی شاپنگ کرنے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی مارکیٹ میں تیرے کفن کا کپڑا بھی آ چکا ہو، تجھے پتا بھی نہ ہو۔ کتنے جوان قبروں کے حوالے ہو گئے اور بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بیٹوں کے جنازے کندھوں پر اٹھائے ہیں۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت میں جاتا تھا۔
بھائیو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ بڑے ماں باپ نے کتنی مزدوری کر کے ہم کو بڑا کیا ہے۔ وہ نوجوان اپنے ماں کے اپنے ابا کے پیروں کو دباتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کے کتنے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ جو سب سے بڑا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں امام شافعی وقت کے بہت بڑے فقی بن چکے تھے، وقت کے بہت بڑے عالم دین بن چکے تھے۔ ان کے درس فقہ میں ہزاروں علماء کرام بیٹھا کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتی، بیٹا امام شافعی انت امام العرب والعجم، تو عرب کا امام ہے، تو عجم کا امام ہے۔ ارے میرے بیٹے، تیرا ایک سٹیٹس ہے پوری برادری میں، پورے مکہ اور مدینہ میں تیرا ایک مقام ہے، تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے۔ فرماتے، ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ اللہ نے میری ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی۔ ماں باپ کی خدمت کرو میرے بھائیوں۔ اگر دنیا کو حاصل کرنا ہو اور جنت کو کمانا ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے گھٹنوں کو دباؤ، ماں باپ کے پیروں کو دباؤ، ماں باپ کی پیشانی کو بوسا دو۔ وہ نوجوان رات کو ماں باپ کی خدمت میں جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں ایک لڑکی اس کو روزانہ چھیڑتی تھی، لیکن وہ اللہ کا پاک دامن تھا، وہ دیندار تھا، اس کی زندگی میں ایمان تھا، اس کی زندگی میں اللہ کا تقوی تھا۔ وہ ڈرتا تھا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایک دن ایک رات اس عورت نے کسی اور بہانے سے اس نوجوان کو گھر پر بلایا، اور گھر پر بلانے کے بعد اس نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا کہ میں تجھ سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ تھا، خوبصورت تھا، بھرپور جوانی تھی، عرب کی گرمی بھی تھی، عرب کا حسن بھی تھا، صحابہ کا زمانہ بھی تھا، لیکن دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ اس کی زبان پر آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے، تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر وہ بے ہوش ہو گیا۔ ان لڑکی نے اس نوجوان کو اٹھانے کی بڑی کوشش کی، وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس کی باندی نے بڑی کوشش کی، وہ ہوش میں نہیں آیا۔ تو وہ لڑکی اور اس کی باندی اس کو پکڑ کے اس کے ابا کے گھر کے آگے ڈال دیا۔ اس کے ابا تو انتظار میں تھے، میرا بیٹا کب آئے گا۔ جیسے کہ دروازہ گھر کا کھلا ہے تو نوجوان بیٹا گھر کے آگے بے ہوش پڑا ہے۔ ماں باپ نے بڑی کوشش کی، بچہ ہوش میں آیا۔ بیٹا کیا ہوا تھا، تو کیوں بے ہوش ہو گیا، تجھے کیوں چکر آ گئے، اور تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا۔ نوجوان لڑکے نے پوری کارگزاری سنائی کہ ابا، قرآن کریم کی آیت نے مجھے گناہوں سے بچایا ہے۔ کہ بیٹا کون سی آیت تھی، تو یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن کی زندگی میں ایمان ہوتا ہے، جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب ان کی طرف شیطان کا کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی گناہوں کی دعوت آتی ہے، کوئی میسیج آتا ہے، کوئی چیٹنگ کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے پڑھتے اس کی جان نکل گئی، ڈرتے ڈرتے اس کی جان نکل گئی۔ گھر والوں نے رات کو غسل دیا، نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق نے فجر کی نماز میں پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے، تو صحابہ نے کارگزاری سنائی، یہ امیر المومنین اس نوجوان کا تو انتقال ہو گیا۔ پوری کارگزاری سنائی۔ جنت البقیع میں حضرت عمر فاروق تمام صحابہ کرام کو لے کر اس کی قبر پر پہنچے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر یوں اس کی قبر پر یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ ان کو 2 جنتیں دے گا۔ تو قبر میں سے آواز آئے، بالمومنین، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ میرے جوانوں، اپنی جوانی کو پاک رکھو۔ ایمان جب بن جاتا ہے زندگی میں سکون آ جاتا ہے، جب دل بن جاتا ہے بدن کے سارے اعضاء میں دین آ جاتا ہے، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے، زبان کا بولنا صحیح ہو جاتا ہے۔ کبھی آنکھوں سے غلط مت دیکھو۔ یہ آنکھ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس آنکھ میں اللہ نے 13 کروڑ بلب رکھے، اس آنکھ میں اللہ نے 13 کروڑ بلب رکھے۔
26 کروڑ بلب میرے اللہ نے اس میں فیڈ کیے ہیں. اگر پروردگار عالم صرف 6-7 اگر بلب کو اللہ اگر بجھا دے، انسان کو دکھے تو سگی لیکن سارا سفید دکھے، یہ جو کلر دکھتے ہیں یہ اللہ نے اندر پرنٹ چھاپی ہے، اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانے ہیں. میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے جوانو ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. یہ آنکھوں کا بل ہے. کبھی اللہ نے آنکھوں کا بل ہمارے پاس مانگا؟ ہمارا بل ہم اپنی آنکھوں کو اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اے جوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، جس نوجوان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اللہ کی نافرمانی سے اپنی آنکھ کو بچایا اور اپنی شرمگاہ کو بچایا، میرے نبی نے فرمایا اس پر جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں. اپنی آپ کو خلوتوں کے گناہوں سے بچاؤ. اللہ کو سب کچھ پتا ہے بستروں پر کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، کہاں کا چیٹنگ ہو رہی ہے، کہاں کا میسج جا رہے ہیں. ابا کو پتا نہ ہو، امی کو پتا نہ ہو، دوست کو پتا نہ ہو، میرا اللہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دل کے خیالات کو جانتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کو سب کچھ پتا ہے. اپنی زندگی کو حرام کاموں سے بچاؤ. اللہ کے راستے کی نکلنے کی محنت کی بنیاد پر کتنے نوجوانوں کی زندگیاں پلٹ گئی. راتوں کو ناچنے والے نوجوان راتوں کو رونے والے بن گئے. گناہ کرنے والے نوجوان اللہ کے سامنے دعا کرنے والے بن گئے. وہ کام کی وہ طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال دعوت میں اللہ نے دلوں کے پلٹنے کی صلاحیت رکھی ہے. اعمال دعوت کی تاثیر ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقوں کے برکات، تشکیلوں کے برکات، ایمان کی دعوت، اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی طاقت کو بولنا، اللہ کے خزانے کو بولنا، اس میں اتنی بڑی طاقت ہے جن طاقت کی بنیاد پر میں نے خود تعلیم کے حلقوں میں ہزاروں نوجوان کو تڑپتے دیکھا ہے. تعلیم کے حلقوں میں نوجوان روتے ہیں، مولانا بہت گناہ ہو گئے، کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، بہت آنکھوں سے غلط دیکھا ہے، زندگی میں کبھی بہت حرام کھایا ہے، حرام پیا ہے، حرام دیکھا ہے، کتنی نمازیں چھوڑی ہے، ماں کو گالیاں بولی ہے، باپ کو گالیاں بولی ہے. نوجوان رو پڑتے ہیں. وہی نوجوان جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں. کتنے جوانوں کی زندگیاں پلٹ گئی. یہ ہمارا کالو پور دریا پور کا ماحول آپ کے سامنے تھا. ایک وہ زمانہ تھا یا کیسا ماحول تھا. تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے سے آج کالو پور کی تم گلی میں گھومو، آپ کو چہروں پر داڑیاں نظر آئے گی، ان کے سروں پر ٹوپیاں نظر آئے گی، حفاظ کرام آپ کو دکھائی دیں گے، علماء کی جماعتیں آپ کو دکھائی دے گی. یہ تبلیغ کی مبارک محنت کی برکت سے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں پلٹی ہیں. اس میں میرے نبی کا خون گرا ہے، صحابہ کی قربانیاں لگی ہے، صحابہ کا خون گرا ہے. یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے. یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے. صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے دین کا ساتھ دینے والے نوجوان تھے. مصعب بن عمیر نوجوان ہیں، بلال نوجوان ہیں، ابو قتادہ نوجوان ہیں، ابو دجانہ نوجوان ہیں، کعکا بن عمر تمیمی نوجوان ہیں، ابو ہریرہ نوجوان ہیں. اکثر نوجوانوں کی قبریں اللہ کے راستے میں بنی ہیں. آپ اردون کا سفر کرو، جارڈن کا، اکثر جوان صحابہ کی قبریں ہیں جن کا ایک بچہ تھا، جن کے مدینے میں 2 بچے تھے. ان کی قبریں ہزاروں کلومیٹر دور و دراز اللہ کے راستے میں بنی گئے اور ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں. میرے بھائیو، یہ اجتماع ہے، ہمارا اجتماع پنڈال باندھنے کا نام اجتماع نہیں ہے. اجتماع کی برکت سے خیر پھیلتی ہے، بستیاں کی بستیاں گناہوں سے بچ جاتی ہیں، نوجوان دیندار بنتے ہیں، لڑکیوں میں پردہ آتا ہے، خیر خائی کا ماحول بنتا ہے. اللہ کی ربانی لہریں دنیا میں چلتی ہیں، جن لہروں کی برکت سے کتنوں کے دل زندہ ہو جاتے ہیں، کتنوں کے دل مرے ہوئے تھے. اللہ کی محبت کی باتیں جب چلتی ہیں، اللہ کی یقین کی باتیں جب چلتی ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کی جب فضا دنیا میں چلتی ہیں، ہواؤں میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی بڑائی کی باتیں ہواؤں میں چلتی ہیں. کتنے انسانوں کی زندگی میرے بھائیوں پلٹ گئی ہے. اس لیے ہر سال ہمارا اجتماع ہوتا ہے.
اجتماع کے موقع پر نوجوانوں کو جوڑتے ہیں، بوڑھوں کو جوڑتے ہیں، گلیوں میں جوڑتے ہیں، مسجدوں میں جوڑتے ہیں کہ اللہ کے بندو تم اللہ کے دین کی بات سنو۔ اللہ کے دین کی بات کو سن کر جب اللہ کی باتیں ہمارے دلوں میں اترے گی، اللہ کے نبی کی باتیں ہمارے دلوں میں اترے گی، پھر ہمارا دل زندہ ہوگا، اور جس دن ہمارا دل زندہ ہو جائے گا ہمارا دل کا رخ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت ہیں، ہماری بنیاد آخرت ہے، ہمارے عزائم دنیا نہیں، ہماری عزائم دنیا نہیں، ہماری فکر دنیا نہیں، ہماری آخرت بن جائے، امت کے ایک ایک نوجوان کی آخرت بن جائے۔ ابھی میرا چلہ کچھ میں لگا، بھوج میں تشکیلوں میں گم رہا تھا، ایک بڑی اماں میرے پاس آئی کہ تم جماعت والے ہو؟ میں نے کہا میں گجرات سے احمد آباد سے جماعت میں آیا ہوں کہ مولانا میرے بیٹے کی تشکیل کرو، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، رات کو جب گھر پر آتا ہے میری ہڈیاں اس نے توڑ ڈالی ہے، اپنا گھٹنا بتایا پٹا لگا ہوا، اس نے مار مار کے میرے گھٹن کو توڑ دیا ہے، اس کی جوان بیوی اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیے گئے۔ جب گھر میں وہ داخل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ٹوائلٹ میں چھپ جاتے ہیں، ظالم باپ گھر پر آئے گا، بچوں کو مارے گا، پورا گھر جہنم بن چکا ہے۔ جب میں ان کی تشکیل میں گیا، وہ پی کے بیٹھا تھا، اس کو لے کر مسجد میں آیا، اس کو تیار کیا، جب روانگی کی بات ہوئی، روانگی کی بات اسے پوری سنی پینے کی حالت میں، یہ جماعت کو جب روانہ کیا کچھبوج سے میسور کا روح آیا۔ 20 دن کے بعد ویڈیو کال آیا، ویڈیو کال ان کے امیر صاحب کا تہجد کے موقع پر، اس نوجوان کو آپ دیکھو تو بیٹا اللہ کے سامنے رو رہا تھا، اس کی داڑھی تر ہو رہی تھی، گناہوں سے توبہ کر چکا تھا، اور اب اس کی ماں اس کو یاد آ رہی تھی، میں نے اپنی ماں کو مارا ہے، اپنے بچوں کو مارا ہے، میں اپنی بیوی کو مارا ہے، میرے گھر میں تو جہنم آ چکی تھی۔ واپس آنے کے بعد 2 گھنٹے اپنے ماں کے پیروں کو دابتا ہے اور اپنے ماں کے پیروں کو دباتا ہے۔ یہ زندگی اللہ کے دن کی محنت سے لوٹی ہے۔ میں فتح واڑی میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک نوجوان اپنی ماں کو مار رہا تھا، بوڑھی ماں بد دعائیں دے رہی تھی، اللہ تجھے جہنم کے حوالے کرے، کاش میرا کوئی بیٹا نہ ہوتا۔ میرا بیٹا رات کو 3 بجے تک ایکٹیوا پر بیٹھا رہتا ہے، جب گھر میں آتا ہے گھر کا دروازہ زور سے کھولتا ہے، اس کی بیوی کو جگاتا ہے، کھانا بنا، میرے گھر میں آگ لگ چکی ہے، کمولی صاحب میرے بیٹے کی تشکیل کرو۔ اس کو لے کر اللہ کے راستے میں جماعت میں چتور گئے۔ آج وہ نوجوان مسجد و جماعت کا ساتھی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اور اس کو دیکھ اس کے کتنے نوجوان اپنی زندگی کو پلٹ چکے ہیں۔ میرے جوانوں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اگر آپ کے دل کا رخ جس دن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، ہزاروں کی زندگی پلٹنے کا ذریعہ اللہ پاک آپ کو بنا دے گا۔ اسے بھائیو، گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، موت جوانی میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو بچایا ہے، جا کر واڈی لال کے ہاسپٹل میں کبھی چکر لگانا، کبھی سیول میں جانا۔ کتنے جوان کینسر کے مریض ہیں، کسی کو آنکھ کا کینسر ہے، کسی کو آنتوں کا کینسر ہے، نوجوان بیویاں سامنے کھڑی ہے، بوڑھے ماں باپ سامنے کھڑے ہیں، جوان بیٹا موت کے کنارے پر آ چکا ہے۔ اللہ نے مجھے تندرستی دی ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اپنی بھرپور جوانی کو اللہ کے دین کی محنت میں لگاؤ اور کھپاؤ، دنیا کے کونوں میں اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر جانا ہے، میرے نبی کے کلمے کو زندہ کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے جب رات کا وقت ہوتا تھا میرے نبی کو بھوک لگتی تھی، اتنی بھوک لگتی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کی لکڑی پر یہ الٹے ہو جاتے تھے اور لکڑی کو پیٹ پر لگاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عائشہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے گلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے نوجوانوں کو دین پر لانے کے لیے اور اس امت کی زندگی میں دین کو داخل کرنے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، میں اور آپ قربانی کو بتا نہیں سکتے۔ حضرت منیب اسدی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے، میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں،
نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جبرائیل جیسا فرشتہ میرے نبی کی ملاقات میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ اتنے بڑے نبی فجر کی نماز کے بعد اپنی امت کی ملاقات میں جا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑے اور اللہ کے بندوں کے دل میں ہدایت آ جائے۔ نبی چلے، کچھ لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، نبی کے چہرے پر تھوکا۔ قرآن میں میرے نبی کے چہرے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم، تیری قربانی کی بنیاد پر اللہ تجھے وہ دینے والا ہے کہ نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ میرے نبی کی چہرے کی قسم اٹھاتا ہو، وہ نبی جب ملاقاتوں میں ہے تو لوگ میرے نبی کے چہرے پر تھوک رہے ہیں۔ تھوڑے سے آگے گئے تو لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَىٰ عَلَيْهِ التُّرَابَ، نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ تھوڑے سے آگے گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ، میرے نبی کو گالیاں بولی، حَتَّىٰ انتَصَفَ النَّهَارُ، یہاں تک کہ سورج سر پر آ چکا، زوال کا وقت، ظہر کا وقت شروع ہو چکا، فجر کے بعد ملاقاتوں میں نکلے ہیں، ظہر کے وقت گھر پر آئے ہیں، چہرے پر تھوک بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے، گالیاں سن سن کے نبی کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ جب گھر پر پہنچے، آپ کی بڑی بیٹی زینب نے دیکھ لیا، پیالی میں پانی کو لے کر آئی، فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُصٍ مِّن مَّاءٍ، پیالی میں پانی کو لے کر حضور کے چہرے کو دھونے لگی اور رو پڑی۔ زینب کو دیکھ کر حضور کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کہا میرا بیٹی زینب تم مت رو، اللہ پاک تیرے ابا کے آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے تب جا کر عمارت کو رنگ ملتا ہے۔ ایسے پورے عالم اسلام نہیں پھیلا، اسلام کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی ہے۔ جوان عورتوں نے اپنی جوانی کو دیواروں کے ساتھ گزاری ہے، جوان صحابہ نے خون سے زمینوں کو لال کیا ہے، تب جا کر اسلام کا جھنڈا پورے عالم میں لہرایا ہے۔ ایک آروپور کے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کھیلنے کودنے نہیں آئے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم خود دین پر چلے، اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر دنیا میں چلنا والا ہمارا مزاج بنے۔ اپنی جوانی کو پاک بناؤ، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ کل قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم آئے گی اپنے انگاروں کے ساتھ، اپنے انگاروں کے ساتھ، کہ جہنم کی آنکھ کو دیکھ کر فرشتے بھی چیخ اٹھیں گے، نبی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اے میرے پروردگار میری جان بچا، میری جان بچا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ تمام نبیوں کی زبان پر ہر نبی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، یا اللہ جہنم اپنے انگاروں کے ساتھ فرشتوں کے ہاتھ سے جہنم بے قابو بنتی جا رہی ہوگی۔ جو فرشتے جہنم کی خدمت پر مامور ہیں، نبی بھی گھبراتے ہوں گے، ہر نبی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، ہر نبی بولیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ ایسے وقت میں ایک آواز اٹھے گی، یا ربی امتی امتی، کب کپاتے ہونٹوں کے ساتھ، کب کپاتے جسم کے ساتھ آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو ایک طرف میرے اور آپ کے خون کے بہانے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس امت کے اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت ماں باپ کو دھکے دینے والی، کون سی امت شراب پینے والی، کون سی امت ڈرگس کھانے والی، حرام کی چیزوں میں مبتلا ہونے والی، یہ نبی سمت کے لیے تڑپیں گے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن ہمیں حضور کے سامنے اپنے چہرے کو دکھانا ہے۔ اپنی جوانی کو پاک کرو، اپنی جوانی کو داغدار مت بناؤ، ایمان کی محنت کر کے اپنے دل میں ایمان پیدا کرو۔ اذان کے کان میں آواز پڑتے ہی ساری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر میں خدا کے گھر میں داخل ہو کر تکبیر اولا کے ساتھ میں اللہ کے سامنے نماز پڑھوں، میں رکوع کروں، میں سجدہ کروں۔ جب فجر کی اذان ہو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز تو سونے سے بہتر ہے۔ نوجوان گھروں سے آ رہے ہو، مسجدیں بھر رہی ہو، مسجدوں میں رکوع ہو رہا ہو، نمازیں ہو رہی ہو، فجر کے بعد مشورے میں بیٹھے ہو اور گلی گلی میں جا کر اپنے دوستوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہو۔ اللہ کو نوجوان کتنے پسند ہے۔
اس کے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ابھی اجتماع ہے، اجتماع کے پہلے ہمارے نوجوانوں کا مجمع تیار ہو جائے، ہمارے ہر گلی میں ہر نوجوان کو اجتماع کے میدان میں پہنچانا ہے۔ اللہ والے وہاں آئیں گے، ان کی باتیں ہمیں سننی ہے، کتنی محنت وہاں ہو رہی ہے، لوگ کھڈے کھود رہے ہیں، لوگ تھمبے کھڑے کر رہے ہیں، پنڈال بچھایا جا رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، اپنے جسم کو کھپا رہے ہیں، 2 مہینے سے لوگ وہاں ہے اجتماع کے پنڈالوں میں، اجتماع کے میدانوں میں، زمین ہموار ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے آوے، اچھی جگہ پر آرام کرے، اچھی جگہ پر سوے، اور 2 دن 3 دن کے قیام میں اللہ والوں کی آمد ہوگی۔ عجیب منظر ہوتا ہے، کتنے جوان اجتماع میں منظر کو دیکھ کر اپنی جوانی کو بدل دیتے ہیں، ان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اور میرے وقت کتنے لوگ اجتماع کے میدان سے اللہ کے راستے میں جائیں گے، ماں اپنے جوان بیٹوں کو روانہ کرے گی، بہن اپنے بھائیوں کو روانہ کرے گی، اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرے گی، اور جوان اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر اپنے پیارے والدین کو قربانی دے کر اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں نکلیں گے۔ میرا اللہ ان سے کتنا راضی ہوگا۔ یہ بھائی صاحب اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ تو بتاؤ کون تیار اللہ کے راستے میں؟ میرے بھائیوں ہمارے یہاں سے بھی 4 مہینوں کی جماعتیں بنے گی، چلے کی جماعتیں بنے گی، تو اجتماع سے کون 4 مہینوں میں تیار ہے؟ اپنے ناموں کو پیش کرے بھائی، ارادہ کرو، ہمت کرو ساتھی۔ کس کے 4 مہینے لگے اس مجمع میں؟ اس میں کس کے 4 مہینے لگے؟ ماشاء اللہ، آگے والوں میں کسی کے لگے؟ کوئی اسکول میں پڑھتے بھی ہوں گے، ایسا بھی ہوگا، کوئی کاروبار پر کام کرتے ہوں گے، تو پہلی مرتبہ لگاؤ 4 مہینے۔ اتنی عمر میں ہمارے 4 مہینے لگ جانے چاہیے، 16 سال کے بعد، 17 سال کے بعد، اب تو جوان ہو چکے، ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگے گا۔ جب شروع میں ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگ جائے گا تو ہم کتنے اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ ہمت کرو ساتھی، ارادہ کرو، بولو بھائی، ہمت مردہ مدد خدا۔ جو ہمت کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بتاؤ میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ زور سے بولو، جانا چاہیے۔ تو بتاؤ کون تیار ہے؟ جی، بقرعید کے بعد لکھوں گا۔ اجتماع سے کون تیار ہے؟ 29 31 سے ماشاءاللہ، بالکل دن چھوٹے چھوٹے ہیں، راتیں بڑی بڑی ہے، سردی کا موسم ہے، اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بڑی خیر پھیلے گی، اللہ والوں کی دعائیں ملے گی۔ بولو بتاؤ بھائی، ارادہ کرو، ماشاءاللہ ارادہ کرو، ہمت کرو، ان کا لکھو، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور بتاؤ، یہ ہمارے جوان بتاوے، اب تو کتنی جوانوں کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، اپنی جوانی پاک ہو جائے گی، ابھی جوانی میں اللہ کی محبت آئے گی، دین کے مٹنے کا درد آئے گا، اور ہمارا جسم گناہوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تقوی کی برکت سے۔ بتاؤ ساتھی، دنیا کے حالات مت دیکھو، اپنے مسائل مت دیکھو، مسائل سب اللہ ہی حل کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ دنیا میں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ ہم ایک ملک میں جماعت میں تھے، ہم پھر ایک نظام الدین میں تھے، تو قطر کے بادشاہ جماعت میں آئے، جب قطر کے پرائم منسٹر، میں عرب کی جماعت کا ریٹرن ہوا تو ہماری عرب نے کہا ہاذا ملک قطر، یہ قطر کے بادشاہ ہے، بیٹے بڑے کھجور کھا رہے تھے، کھجور، 2011 کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان سے مصافحہ کیا، میں کہا انت ملک قطر یا شیخ، آپ قطر کے بادشاہ؟ کہ اللہ انا خادم القطر، میں قطر کا نوکر ہوں۔ میں کہا نہیں، انت ملک قطر، انا کا خروج فی سبیل اللہ، انا ملک قطر، بعد خروج فی سبیل اللہ انا خادم القطر۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے پہلے میں قطر کا بادشاہ تھا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں قطر کا ادنا نوکر ہوں۔ اب مجھے معلوم پڑا غریبوں کی آہیں کیا ہوتی ہے، کیسے کیسے لوگ جماعتوں میں نکلتے، آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ مشغول سے مشغول آدمی، بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے، غریب سے غریب آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو رہا ہے، اپنی قربانیوں کی بنیاد پر اللہ دنیا میں دین کو چمکا رہے ہیں۔ ہمت کرے ساتھی، بھئی ارادہ ہو رہا ہے دل میں تو بات آئی ہے، نکال لینے کا، خالی نکالنے کی باقی ہے، زبان سے نکالو بھائی۔ چلو چلے کے لیے کون تیار ہے؟ میں اللہ کے راستے میں چلے میں تیار ہوں، اجتماع سے، لیکن ماشاء اللہ دیکھو اللہ قبول فرمائے، اور ارادہ کرو۔ چلہ تو بہت آسان ہے جی، میں ان جوانوں کو کہہ رہا ہوں آپ چلے میں نکلو جی، ہمت کرو،
اللہ کے راستے میں سب سے بڑی جو نعمت ملتی ہے وہ دل کا سکون ملتا ہے، ہماری آتما کو شانتی ملتی ہے۔ نکل کے دیکھو تو صحیح، کیا لطف ہے جماعت کا، اللہ کی بڑائی کے بولنے کا۔ اللہ کے راستے کے کھانے مرغ مسلم سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے کے کھانوں میں شفا ہے۔ نکل کے دیکھو تو صحیح، وہ عجیب ماحول، راتوں کی تہجد، دن میں تعلیم کے حلقے، عمومی گشت، امیر کی اطاعت اور مسجدوں میں سونا، اللہ کی قسم وہ لطف ہے، آدمی کبھی ایسے مزے کو کبھی دیکھ نہیں سکتا۔ نکل کے دیکھو۔ بتاؤ بھائی ساتھی، ارادہ کرے، بہت سارے ساتھیوں کے ارادے بھی اجتماع سے، ہمت کرے ساتھی، بتاؤ چلے کے اعتبار سے بتاؤ۔ چلے کا ارادہ کرو، نکلنا تو ہے۔ نیچا مت دیکھو، برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے آپ تو۔ کالو پور دریا پور کا خون تو گرم ہوتا ہے، ٹھنڈا کا ہوتا ہے۔ تو بھائی ہمت کرو، ماشاءاللہ ہم تو پوری دنیا میں جا کر اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو خالی انشاءاللہ کہنے سے ہوگا؟ ہاں، انشاءاللہ کہنے کے ساتھ عملی طور پر بھی کھڑے ہو جاؤ، کرو ہمت کرو ماشاءاللہ۔ بتاؤ بھائی یہاں سے بولو چلے میں اس کا دیکھو، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، آسان کرے، آپ کی جوانی کو اللہ چمکائے گا انشاءاللہ۔ جوان بالکل نرم دل ہوتے ہیں، جس طرف مڑو اس طرف چلے جاتے ہیں، اس لیے امت کے نوجوان باطل کے ٹارگٹ پر ہے۔ ہم حق کی آواز کو بلند کر کے دنیا میں جائیں گے، کرو انشاءاللہ۔ بولو بھی سب ساتھی، زبردست سے نہیں، آپ پر زبردست سے نہیں ہے، جو جائے گا اس کا فائدہ ہے۔ ہمارے کام میں ہم زبردستی نہیں کرتے، ہمارے کام میں تو ترغیب ہے، ترغیب۔ لیکن نکل کے دیکھو کیا لطف ہے۔ ایمان جب بنتا ایمان، ہمارا دل بیمار ہے، دل، اور دل کا خوراک یہ ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین محنت سے آئے گا۔ یہ محنت کرے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ بتاؤ بھائی، بتاؤ بھائی ساتھی، کئی ساتھیوں کی وصولی بھی آ رہی ہے، جماعت دینے کا عزم بھی ہے، روک بھی آ رہی ہے، بتاؤ یہ ساتھی کہاں کا رک ہے؟ جموں۔ جموں جا رہی ہے جماعت، ماشاء اللہ۔ ابھی بہت اچھا روح ہے، ہماری جماعت کل جا رہی ہے جموں، کھجرا حلقے کی جماعت، حافظ عمر والی۔ کرو ہمت کرو۔ اور بتاؤ بھائی ساتھی، عبدالعظیم۔ عبدالعظیم، اللہ قبول کرے۔ آپ کے کھڑے نہیں ہوتے، میں نے پوری بات آپ کے سامنے دیکھ کر کی ہے۔ ہاں کرو بسم اللہ، آپ کے دل میں آئی یہ بات، خالی ظاہر کرنے کی ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر بتاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرماوے، اللہ قبول فرماوے، اللہ ہمت دے، اللہ آپ کی جوانی کو پاک دام بڑھائے۔ بیٹا آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ نوجوان تو ایک جاتا ہے نا، سب پوری ٹولی چلی جاتی ہے ان کے ساتھ، تو پورا سرکل چلا جاتا ہے۔ ایک نوجوان بنتا ہے، ہزاروں کو بناتا ہے۔ ان کے دوست بہت، یا تو بہت سے دوست ہوتے ہیں نا۔ ہمارے فتح واڑی میں ایک لڑکی کو پوچھا، تیرے کتنے دوست ہیں؟ 103 103 دوست ہے اس کے۔ ایک بنے گا تو کتنوں کو لے جائے گا؟ کہ دوستوں کہا ہے کہ چلو فلم دیکھنے جا رہا ہے، سب کھیڑا تو سب کھیڑا، جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہاں، اس کے لیے کوئی ترغیبی محنت کو جماعت آتی ہے کہ چلو کھیڑا جانا ہے، چلو کھیڑا جانا ہے، کیا فضائل ہے، یا کیسے وہاں کے کھانے کیسے، وہاں کی چائے، کوئی کہتا ہے چلو سب چلو؟ یہ ہے اللہ کے راستہ، کہ چونکہ لے جائے گا شیطان وہاں تو سب کو۔ کون ہمت کرتا ہے؟ بولو ماشاءاللہ۔ اچھے نوجوان یہاں کے، تو سب کے چہرے مسکرا رہے ہیں۔ آپ جو ڈاڈو ہم سے ٹھنڈا اس طرف، تو بتاؤ ہمت کرو ماشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی کھڑا ہو جاؤ بیٹا، کھڑا ہو جاؤ، اللہ قبول فرمائے۔ یہاں کے یہ لال ٹوپیاں ان کی خود کی ہے کہ مسجد کی ہے؟ سب نے پہنی ہوتی؟ اچھا، میں سمجھا کہ یہ لال ٹوپی والے کیوں ہے سب؟ مسجد میں ہی لال ٹوپیاں ہے۔ اچھا، اور بتاؤ ساتھی، اور ہمت کرو، ارادہ کرو۔ اور یہ لال ٹوپی سلاوے نہیں، لیکن کئی اور سے آئی ہے، اب سمجھ میں آیا۔ حافظ محمد۔ کون حافظ صاحب؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوب۔ اور بتاؤ، ہر نوجوان کو کھڑے ہو کے بھائی 40 دن چلے میں تو آدمی صرف چلاتا ہی ہے۔ اللہ آپ کی چلے کی برکت سے اللہ آپ کو آگے کی قربانی کے لیے قبول کرے گا۔ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ چلا لگانے والے سال پورا کر کے آئے، کرو ہمت، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور بتاؤ ساتھی، اور بتاؤ، اور بتاؤ، سب اسی مسجد کے ساتھی ہے، ماشاءاللہ، ہمت کرے۔ جاؤں گے تو قبول ہو جاؤں گے،
چلنا بہت آسان ہے، چھوٹے چھوٹے دن ہے، راتیں بڑی بڑی ہے، راتوں کو رونے بھی ملے گا، راتوں کو سونے بھی ملے گا، رونے کا موقع بھی ہے، سونے کا موقع بھی ہے، دن چھوٹے چھوٹے پتہ بھی نہیں چلے گا، ابھی واپس بھی آ جاؤں گے۔ اور کتنی خوشی ہوگی جب وہ لوگ آپ اللہ کے راستے میں اجتماع سے جاؤں گے، اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کتنے خوش ہوں گے، میرے نبی کے دل میں کتنی ٹھنڈک پہنچے گی۔ بتاؤ، ہمت کرو، کون ہمت کرتا ہے بھائی؟ کون ہمت کرتا ہے؟ یہاں کے نوجوان ہمت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آپ کا درجہ تو استادوں کی طرح ہے، کرو ہمت ساتھی۔ جی بتاؤ نا ساتھی، نیت کرے، ارادے کرے، نیت کرو، انشاءاللہ اللہ نکالے گا۔ ان کا لکھو، دیکھو ماشاءاللہ اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ بہت سے لوگوں کے دل میں بات آئی ہے، لیکن صرف ارادے کو ظاہر کرنا ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ وسوسے دل میں آئیں گے تو بہکے گا، اللہ کی راہ، اللہ کی ذات پر یقین کرے، کھڑا ہوگا تو نکل جائے گا۔ ہمت کرو بھائی، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے قبول کیا ہے دنیا میں، پورے عالم میں لوگ جا رہے ہیں جماعتوں میں۔ ارادے کرے، ہمت کرے، سوچنا تو سوچ کے بولو، تبلیغ میں سوچا نہیں جاتا۔ ہمارے کام میں پہلے عزم ہے، پھر نظم ہے، پہلے ارادہ ہے، پھر اس کے بعد سیٹنگ ہے، پہلے عزم پھر نظم۔ صحابہ کے بچے کھڑے ہو کر لکھا دے ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہے شہید ہونے کے لیے، وہ جذبات ان کے گھروں میں، ان کے گھروں کا وہ ماحول تھا کہ صحابہ کے چھوٹے بچے اپنے قدموں کے بل کھڑے ہوتے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ وہاں تو تلوار چلانی ہے، اور مائی بھی خوش ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا جا رہا ہے۔ بتاؤ بھائی، یہ پیچھے سے بولو، اس طرف سے، گھر میں کوئی نہ کہتا ہے، گھر میں کوئی نہ کہتا ہے، آپ کے گھروں کی ملاقات کر لے گی۔ دیکھو ماشاءاللہ، دیکھو کھڑا ہوا، اللہ قبول فرمائے۔ یہ سب جنتی نوجوان ہیں، آپ تو جنت کے غلام ہیں، جنت کے شہزادے ہیں۔ جوانیاں چمک جائے گی اللہ کے دین کی محنت کے پیچھے۔ ہمت کرو ساتھی، اللہ کتنا راضی ہوگا بھائی۔ بولو بولو، کس کے دل میں آ رہا ہے؟ کھلے وہ بتاؤ، دل میں کس کے آ رہا ہے؟ وہ بتاؤ کہ میرے دل میں آ رہا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی، دل میں تو آتا ہے۔ کس کے دل میں آ رہا ہے؟ آپ کے دل میں آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور کس کے دل میں آ رہا ہے؟ اس کے دل میں بھی آ رہا ہے، تو ہمت کر لو بیٹا، دل میں آ رہا ہے تو ہمت کر لو، جب اللہ نے دل میں اتارا ہے تو وہی اللہ نکالے گا۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہو جائے، اللہ آسان کرے۔ دیکھو ماشاءاللہ نعمان بھائی، وہ بچہ بھی کھڑا ہو جائے، دونوں لال ٹوپی والے۔ اور بتاؤ، اور ہمت کرو ساتھی، ماشاءاللہ۔ جی کتنے نام آئے؟ 15، بہت سے نوجوان ہیں، تو 15 جائے ہیں، 3-4 جماعتیں بن سکتی ہے چلے کی، تو یہاں سے تھوڑا دل پر لے لو، اللہ آسان کرے گا۔ ہر نوجوان کھڑے ہو جاوے کہ میں اللہ کے راستے میں کم سے کم قربانی 40 دن ہے، سب سے کم قربانی۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں روانہ ہوتے، اور ہمارا جو اجتماع ہے وہ 4 مہینوں کا ہے، چلوں کا نہیں ہے۔ ہمارے اکابر 4 مہینوں کی جماعتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ مجادر ہمارے ضلع بناسکاٹھا کا گاؤں مجادر، ایک گاؤں نے 33 جماعتیں 4 مہینوں کی، 8 جماعتیں چلے کی، 3 مسجدوں کی نکلی۔ کتنی جماعتیں؟ 33 جماعتیں 4 مہینوں کی ایک گاؤں کی، اور 8 جماعتیں چلے کی۔ تو کارگزاری میں روتے روتے فرمایا ساتھی مولانا معاف کرنا، ہمارا ارادہ 60 جماعتیں لینے کا تھا، ایک گاؤں کی 3 مسجدوں کی، 550 مکان میں۔ یہ قربان دنیا میں زندہ ہمارے یہاں زندہ ہو رہی ہے۔ یہ سب نوجوانوں ماشاءاللہ، یہ مت سمجھو جماعت میں جاؤں گے تو غریب بن جاؤں گے، جماعت میں جاؤں گے تو مالدار بن جاؤں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقیری کا، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ یہ کرتا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے
اللہ سب سے پہلے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وفضلہ کا ترجمہ علماء نے کہ اللہ تم کو برکت والی روزی دے گا. اگر دین میں اللہ کے راستے کی بنیاد پر کبھی کوئی نقصان بھی ہوا تو اس کو نقصان نہیں بولتے، اس کو قربانی بولتے ہیں. نقصان کا بدل نہیں ہوتا، قربانی کا بدل ہے. اللہ قربانی کا بدل دے گا. ہمت کرو ساتھی، اور بتاؤ. 4 پت خرید نام آ جاوے، 4 پت نہ جاؤ آگل بیٹھا جو بتاؤ انشاءاللہ. بسم اللہ کرو، گھبراؤ نہیں. ابھی ہمارے پاس تقریباً 15 دن باقی ہے، 10-12 دن باقی ہے، 10 دن ہمارے پاس باقی ہے. ہمت کرو، کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ، اللہ آسان کرے. نعیم بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، جنت کی نعمت سے اللہ مالا مال کرے. اور بتاؤ ساتھی، دل میں آ رہا ہے خالی کھڑا ہونا ہے. بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا. ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا. دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا. کہ تیری قربانی کو دیکھ لو گا. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. دیکھو اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ فیصل بھائی. اور بتاؤ، کوئی نوجوان یا جوڑ کے بعد گھر پر ایسے واپس نہ لوٹے، گھر پر جا کے خوشخبری سناوے. امی ہے تو امی کو، بیوی ہے تو بیوی کو کہ آج میں اللہ کے راستے میں جماعت میں نام لکھا کر آیا ہوں، میں انشاءاللہ جماعت میں جاؤں گا. اور محنت شروع ہو جائے. کرو ہمت، آپ کی ہمت پر لوگ کھڑے ہوں گے. نیچا کیوں دیکھتے؟ نیچا تو دیکھو ہی نہیں. نیچا خالی بازار میں دیکھنے کا، باقی ہر جگہ اونچا دیکھو. ہے بات سمجھ میں؟ ہاں، اوپر دیکھو. مسجد میں تو اوپر دیکھنے کا میں تیار ہوں. ماشاءاللہ، اللہ مجھے قبول کرے. اور ہمت کرو ساتھی، سب جاؤں گے انشاءاللہ. سب تیار. جس نے کہا انشاءاللہ کا وہ کھڑے ہو جاؤ. یہ چھوٹنے کا انشاءاللہ ہے. کون سا؟ باہر کھانا بھی انتظار میں ہے، چھوٹنے کا بھی انتظار ہے. اللہ پاک قبول فرماوے. دیکھو اجتماع، اجتماع میں کون کون پہنچے گا؟ دعا کے دن پہنچوں گے. یہ دعا والا مجمع ہے. تو کون سا مجمع ہے؟ 3 دن. ظہر سے ہمارا اجتماع شروع ہوگا. ہم ظہر کی نماز میں پہلی مجلس ہوتی ہے. ہم ظہر سے ظہر بعد اثر بعد پھر لے کر دعا تک. اتوار آتا ہے، دعا کے دن اتوار ہوتا ہے. اتوار کو دعا ہے. ماشاءاللہ، اتوار کے دن ہماری دعا ہے. اللہ نے آپ کو سنجر اتوار کا دن دیا ہے. سرکیج والوں کو بھی یہی ملا تھا. تو ماشاءاللہ مکمل 2 دن مکمل اجتماع میں ہمیں رہنا ہے، اجتماع کے میدان میں. اور اجتماع کے پنڈال کے چاروں طرف گھومنا نہیں ہے، بلکہ ہر مجلس میں آگے بیٹھ کر بزرگوں کی، اللہ والوں کی باتوں کو سننا ہے. اور ان باتوں کو سن کر دل میں اتارنا ہے. جنہوں نے چلے کے ارادے کیے گئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی بات تمہارے دل میں ڈالے تو تم چلے سے 4 دنوں میں ہو جاؤ. اور جن کا ارادہ ابھی نہیں ہے، کتنے لوگ صرف اجتماع میں بستر لے کر 2 دن کے آتے ہیں اور وہاں سے اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کے نکل پڑتے ہیں. ایسے ہزاروں کارگزاریاں ہیں. اسے میرے بھائیو، آنے والا اجتماع اس کو کھیل کا میدان نہ بناوے، اس کو دین کی فکر کا میدان بناوے. اور اکیلے نہ جاوے، اتنی محنت چلاوے اپنے دوستوں میں، اپنے ریلیشن میں اور اپنے سرکل میں کہ پورے مجمع کو لے کر جہاں جہاں گلی میں جہاں جہاں ہمارے دوست رہتے ہیں، ان تمام کو، جہاں مسلمان جہاں بھی رہتا ہے، ان تمام کو لے کر اجتماع میں پہنچنا ہے اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانی ہے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی اجتماع کی دعوت پہنچانے کے لیے؟